السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کیا حال چال ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آل پرسن فری لانسنگ کمیونٹی کا 5واں بیچ چل رہا ہے اور اس میں جو ہے آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب ارننگ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے بلاگنگ کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، اس کو سمجھ لیا تھا، ویب سائٹ بنانے کا طریقہ بلاگر پر بھی اور ورڈ پریس پر بھی، یہ دونوں ہم نے سمجھ لیے تھے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں فری لانسنگ، فائور اینڈ فری لانسنگ۔ جتنا جلدی انشاءاللہ ہو سکے گا اس کو کور کریں گے، اور یہ ایک ہی ویک کا ہی ہے، یعنی کہ 4 دن کا ہی ہے۔ 4 دن میں انشاءاللہ میں اس کا کافی سارا آپ کو کور کر دوں گا۔ باقی جو آگے پراپر کیری کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے تو وہ انشاءاللہ کیری کریں گے، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا، جہاں جہاں ان کو ہماری جو ہے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں گائیڈ کروں گا ان کو۔ طریقہ سارا سمجھا دیتا ہوں کہ فری لانسنگ کیا ہے اور کیسے جو ہے نا آپ کو کوئی اسکل آتی ہے، کوئی کام آپ کو آتا ہے، آپ کے ان کی سروسز آپ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں، کون سی ویب سائٹس ہیں بیسٹ، کون سی ویب سائٹ ہیں، ان پر اکاؤنٹ بنا کر گیگ کیسے بنائی جاتی ہے، سروسز کیسے آپ اپنی سیل کرتے ہیں، یہ سارا سسٹم انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج تھوڑا میں اوور ویو دے دیتا ہوں اس چیز کے بارے میں، فری لانسنگ کے بارے میں، اور ویب سائٹس بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ویب سائٹس فری لانسنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ جو ہے انٹرنیٹ پر کام کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس پہ آپ آن لائن کچھ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس نہ آپ ٹائم ٹیبل کے باؤنڈ ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے اللہ تمہارا بھلا کرے اس کے کسی جگہ کے باؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے وہاں جگہ جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے اور اس ٹائم پہ میں نے لازمی پہنچنا ہے۔ آپ فری ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اچھی سپیڈ والا، اور کوئی اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اب انٹرنیٹ کنیکشن ہے آپ کے پاس، لیپ ٹاپ ہے، اسکل کون سی ہونی چاہیے؟ اس کی میں ایک کامن اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ کام ہوتے ہیں فزیکلی، ٹھیک ہے، ان کو ہم آن لائن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ کا کام ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کا کام آپ کو آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک چھوٹی سی شاپ بنا لیں گے، کمپیوٹر وہاں رکھ لیں گے، آپ اچھا سا ایک سافٹ ویئر آپ کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے جو گرافک ڈیزائننگ میں جس میں آپ کو ہیلپ مل سکے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنی جو سکل ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو اچھی گرپ ہونی چاہیے مکمل۔ تو آپ بینر لگا دیتے ہیں باہر، گرافک ڈیزائننگ شاپ یا پرنٹنگ شاپ، پرنٹنگ پریس شاپ، کوئی بھی، یعنی کہ آپ بینر لگا دیتے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ کسی نے پینافلیکس بنوانے ہیں، بینر بنوانے ہیں، پمفلیٹ بنوانے ہیں، کوئی بھی چیز بنوانی ہے، وزٹنگ کارڈ بنوانے ہیں، تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے، آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے، بنوا جائیں گے۔ اب اس کا تو یہ ہے کہ آپ ایک شہر تک محدود ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لاہور میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو لاہور کے ایک ایریا تک یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ملتان میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو ملتان کے کسی ایریا تک آپ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور فری لانسنگ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کوئی شاپ پرچیز کرنے کی یا شاپ رینٹ پر لینے کی یا اپنے ایک سیٹ اپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو اور آپ کے پاس سکل ہو، آپ کو کام آتا ہو، یہی گرافک ڈیزائننگ کی سروسز آپ آن لائن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔
انٹرنیشنل کنٹریز یعنی کہ جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں، یہاں آئے روز جو ہے نا بہت سارا ورک ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. تو لوگ آئے روز جو ہے نا سینکڑوں فری لانسرز ہائر کرتے ہیں صرف گرافک ڈیزائننگ کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اسپیشل چل کے جائیں کسی کے پاس، اس کو جا کر کہیں یہ ڈیزائن سلیکٹ ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ سب کچھ یہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آن لائن کوئی فری لانسر سے کنٹیکٹ ہو جائے جن کو وہ مٹیریل سینڈ کر دیں اور وہ خود اچھی سی ڈیزائننگ کر کے ان کو گرافکس تیار کر دے، بینرز بنا دے. فیس بک بینرز ہوتے ہیں، فیس بک پیج بینر، ٹویٹر، انسٹاگرام، سوشل میڈیا بینر، ویب سائٹ کے لیے گرافکس ہو سکتے ہیں، یا کمپنی کے لیے کوئی بندہ لوگو بنوا سکتا ہے. تو اس طرح یعنی مختلف سروسز وہ جو ہے نا آن لائن پرچیز کرتے ہیں. ان کے آن لائن کاپی لے کر پھر وہ ان کو اپنے کنٹری میں یا کسی بھی جگہ پر جو ہے نا اس کا پرنٹ نکلوا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ لاہور میں بیٹھ کر آن لائن یہ کام کر رہے ہیں، آپ لاہوریوں کو یہ سروس دے سکتے ہیں، آپ ملتانیوں کو دے سکتے ہیں، کراچی والوں کو، اسلام آباد والوں کو، ملک کے اندر رہتے ہوئے کسی جگہ یہ سروس دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ملک سے باہر بھی آپ یہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں فری لانسنگ. اور یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا فری لانسنگ کی فیلڈ میں آ کر آن لائن انٹرنیٹ پر اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کا. لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہو تو آپ صرف گرافک ڈیزائننگ کا ہی کام کریں. آپ اس کے علاوہ اور سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ویب سائٹ بنانا آتی ہے، آپ کو بلاگر پر بلاگ بنانا آتا ہے، تو آپ یہ سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے. آپ کو اچھی سیٹنگ کے ساتھ یوٹیوب چینل بنانا آتا ہے، آپ یہ سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. آئی ول کریٹ اے یوٹیوب چینل فار یور کمپنی. اور بلاگر پر یا ورڈ پریس پر آپ بلاگ پوسٹ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹنگ کا طریقہ آتا ہے، وہ آپ جو ہے نا اس کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ کی، کہ میں آپ کی کانٹینٹ کی مارکیٹنگ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے چارجز آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کچھ جو ہے نا بیسک چیزیں جن کی انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی آواز اچھی ہے، آپ ریکارڈنگ اچھی کر لیتے ہیں کسی چیز میں، تو اس کا اچھے جو ہے نا آپ پوڈ کاسٹ بنا کر بھی لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے مختلف کمپنیز جو ہے نا اچھی آواز والے بندوں کو ڈھونڈتی ہیں اپنے پروڈکٹس کی پروموشن کے لیے آواز ریکارڈ کرا کر. تو آپ اگر آپ کا انداز بولنے کا اچھا ہے، آواز آپ کی اچھی ہے، تو آپ ان پروڈکٹس کی جو ہے مارکیٹنگ بھی اپنی آواز کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ سروس بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک پوڈ کاسٹ کا آپ جو ہے پاکستانی روپیز میں 5,000 سے 15، 20,000، 30,000 تک بھی چارج کر سکتے ہیں. تو یہ پوڈ کاسٹ بھی ہو گیا. گرافک ڈیزائننگ اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں لوگو ڈیزائننگ ہے، بینر میکنگ ہے، فیس بک بینر میکنگ، اور اس کے علاوہ بک کور. جو رائٹر ہوتے ہیں، رائٹر لوگ اپنی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا بک کور ہو، تو وہ جو ہے نا لوگ آن لائن اس کے لیے جو ہے نا پرچیز کرتے ہیں آپ کی سروسز کو. یہ سروسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کچھ ویب سائٹس، ٹھیک ہے، جن پر لوگ یہ بہت ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور گیگز ان کی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں. اور یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کون کتنی سروسز کے کتنے چارجز لے رہا ہے. پھر انشاءاللہ کل سے ہم پریکٹیکلی، کل میں اکاؤنٹ بنا کر دکھاؤں گا، پرسوں اس پر میں آپ کو گیگ لگا کر دکھاؤں گا کہ گیگ کیسے لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 دنوں میں ہی اس کو، یہ فری لانسنگ کا جو کام ہے بہت ایزی ہے، سمپل ہے، اتنا کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے اس میں. 4 دن میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو بات میں کر رہا تھا کہ سروسز کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائننگ کا کام آپ کو آتا ہے تو اس میں اور بھی بے شمار چھوٹی کیٹیگریز ہیں جن کی سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اسے فری لانسنگ کہتے ہیں. اس میں فائبر ویب سائٹ ہے، اپ ورک ویب سائٹ ہے، اور فری لانسر .com ویب سائٹ ہے. سب سے زیادہ یوز ہونے والی جو ویب سائٹ ہے وہ فائبر ہے. تو ہم فائبر پر ہی اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے
اور اس پر گگ بنانا سیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس جو ہے نیکسٹ ویک کراؤں گا، جس میں جو ہے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ فائور پر اکاؤنٹ بنا کر گگ بنا کر اس کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، کلائنٹس کیسے لے سکتے ہیں. اب یہ سارا طریقہ کار انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم فائور کو اوپن کر لیتے ہیں. فائور، یہ فائور کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے آن لائن ڈیلی ہزاروں لاکھوں فریلانسرز جو ہے نا ڈیلی جو ہیں پروجیکٹ لیتے ہیں اور ان کو سینڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. آپ کسٹمر کو 12 گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ 12 گھنٹے کے اندر میں یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کو تیار کر کے دوں گا، اس کی آپ فیس ڈیل کر لیں، ٹھیک ہے. پروفائل آلریڈی میری بنی ہوئی ہے، اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی سیٹنگ کرنی ہے، سیٹنگ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کل سیکھیں گے ہم. یہ اکاؤنٹ کیسے بننا ہے یہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ سے ہی میں آپ کو سکھاؤں گا سارا کچھ. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فائبر پر کون کون سی کیٹیگریز پر ورک ہوتا ہے، زیادہ تر ورک کون سی کیٹیگریز پر ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں زیادہ چلتی ہیں، تاکہ اس کو فوکس کر کے ہم اپنی گگ بنائیں، اکاؤنٹ اس کے حساب سے بنائیں. یہ آپ کو ویب سائٹ پر کچھ لوگوں کی گگز بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مختلف پرائسز لکھے ہیں انہوں نے. چھوٹے چھوٹے کام یار جو ایک سمپل بندہ بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فائبر پر. جیسے میں آپ کو ایک گگ دکھاتا ہوں، میں آپ کو اینوٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا اس کو. یہ کیا کہہ رہا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے یار. کہتا ہے کہ آئی ول رائٹ یور بایو اور اباؤٹ میں. بایو اور اباؤٹ میں کیا ہوتا ہے یار؟ اگر ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، اباؤٹ می میں آپ کیا لکھو گے؟ اپنے بارے میں کچھ لکھو گے نا. کیا آپ کو یہ بھی لکھنا نہیں آتا؟ اچھا نہیں لکھنا آتا تو یہ ایک فیمیل ہیں جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں، اور اس کے پاکستانی روپیز میں 16,000 روپے چارج کر رہی ہیں. 16,000 یار بڑی بات ہے پاکستانی روپیز. تو 16,000 یعنی کہ وہ صرف آپ کا ڈسکرپشن لکھ کر دیں گی، آپ کے سوشل میڈیا لنک ایڈ کر کے دیں گی. تقریباً کوئی 10 سے 12 منٹ کا کام ہے. ایک پروجیکٹ وہ ڈیلیور کریں گے، 16,000 روپے چارجز لیں گے. اب اس کی دیکھتے ہیں کتنے پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کر لیے ہیں اور کتنے ان کے ابھی رہتے ہیں. مینس دیٹ کتنے ڈیلیور کر لیں، کتنی ارننگ کر چکی ہیں وہ. یہ دیکھیں یہ ان کی گگ ہے، اور ان کی پروفائل بھی اوپن کر کے دیکھیں گے. آئی ول رائٹ یور بایو اور اباؤٹ می. ان کے فوٹوز وغیرہ چیک کرتے ہیں. ان کے سمپل سے فوٹوز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، کوئی اتنا کمپلیکس ورک نہیں کیا ہوا. یہ گگ پکچرز ہیں. اب یہ پتہ نہیں گوگل سے اٹھا کر یا خود کہیں، یہ دیکھیں فائور کا امیج لگایا ہوا ہے. یہ سائڈ پر دیکھیں نا ذرا، سائڈ پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سائڈ بار آپ کو نظر آ رہی ہے. میں اینوٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ حصہ دیکھیں ذرا. اس حصے پر دیکھیں آپ کو پیکج لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ 16,000 چارج کر رہے ہیں. وہ بیسک کا مطلب کہ سٹارٹنگ پیکج، ٹھیک ہے. اس سے مہنگا بھی یعنی کہ وہ لکھ کر دے سکتے ہیں. اگر پیسے زیادہ دو گے تو وہ اور اچھا لکھ کر دیں گے، اور زیادہ پیسے دو گے تو وہ اور اچھا لکھ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے 2 ریویژن، یعنی کہ پروجیکٹ وہ 2 دن میں آپ کو دیں گی. 2 days ڈلیوری ٹائم. 2 دن میں آپ کا پروجیکٹ آپ کو سینڈ کریں گے. اور 2 ریویژنس یعنی کہ اگر آپ نے اس نے کوئی مسٹیک کر دیا، آپ نے چینج کرانا ہے تو 2 بار آپ اسے چینج بھی کرا سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ پیکج میں جا کر دیکھتے ہیں تو 33,000 ماشاء اللہ.
33,000 میں جسٹ یہ ڈسکرپشن لکھ کر دیں گی ہمیں ہمارا، واہ بھائی واہ. اور یہ 2 دن کا ڈیلیوری ٹائم ہے، اور ان کا بھی 2 ریویژنس ہے. آئی ول رائٹ اپ ٹو 1000 ورڈس. اور 16,000 کے پیکیج میں وہ آپ کو 500 ورڈس کا اباؤٹ میں لکھ دیں گی، اور 33,000 کے پیکیج میں آپ کو 1000 ورڈس کا جو ہے آپ کا بایو ڈیٹا لکھ دیں گی. پریمیم پیکیج 41,000 کا دیا ہوا ہے، اور 1000 ورڈز ہوں گے اس میں. اور ایک ویب سائٹ ہے لنکڈ ان، سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے، 300 ورڈ ایکسٹرا جو ہے نا اس کے وہ آپ کو لکھ کر دیں گے. تو اس کی 41,000 پاکستانی روپیز چارج کر رہی ہیں صرف یار لکھ کر دینے کے ڈسکرپشن. یہ تقریباً ان کے لیے یہ کام کوئی 10 منٹ کا کام ہوگا یا اس سے زیادہ نہیں. ان کو 10 منٹ کا کام ڈیلیور کرنے میں 2 دن کا ٹائم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کیونکہ اور لوگوں کا کام بھی کر کے دینا، اور پروجیکٹ بھی لوگوں کو پورے کر کے دینے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ 2 دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں. بے شک کام کم ٹائم کے ہے، بہت جلدی مکمل رہتا ہے، مگر ان کے پاس پروجیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ اتنا پتہ نہیں کتنے یہ ارن کری ہیں، اس کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں ان کے ذرا. گیگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے پروفیشنل کاپی، اسٹوری ٹیلنگ دیٹ ٹرنز ہیڈس، کاپی ایڈیٹنگ، آپٹیمائزیشن، کمپیٹیٹر ریسرچ اپ ٹو 2 ریویژنس. یہ کچھ خصوصیات لکھی ہوئی ہیں جو وہ لکھ کر دیں گی نا، ان کے اندر خاص بات کیا ہوگی. یہ فیسویلڈو جو ہے یہ ویب اکاؤنٹ ہے. ممبر کب سے ہیں یہ ادھر دیکھیں نا آپ ان کی، اور میں آپ کو ڈیٹیل دکھا دوں. یہ ان کی ڈیٹیل ہے کہ یہ کہاں سے ہیں اور کب سے فائبر پر کام کر رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ امریکہ سے ان کا تعلق ہے، اور 2015 سے فائبر کو جوائن کیا ہوا ہے. اور ان کا ایوریج رسپانس ٹائم یعنی کہ آپ میسیج کرو گے ان کو تو 3 گھنٹے میں آپ کو یہ رپلائی دیں گے ایوریج کے حساب سے. اور لاسٹ ڈیلیوری آخری پروجیکٹ کب ڈیلیور کیا؟ 2 گھنٹے پہلے آخری پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کیا. کافی پروجیکٹ آ رہے ہوں گے یار ان کے پاس، واقعی ماننے کی بات ہے. اور یہ فائبر یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فائبر ہی بتا رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ فائبر خود بتاتا ہے آپ کو. فائبر ٹریک کرتا ہے ہر کسی کو، اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرتا ہے کون کتنا کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم نے ایک پروفائل وزٹ کیا نا، ایک چھوٹا سا کام کر کے دے رہی ہیں. آئی ول رائٹ یور بایو اور اباؤٹ می. ان کی پروفائل، ان کی اپنے اکاؤنٹ پروفائل اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی آج تک جو ہے آرڈر کتنے پورے کر لیے ہیں. یہ ان کی تمام گیگز بنی ہیں، مختلف سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. لکھا ہوا ہے آئی ول رائٹ فار یور بلاگ، آپ کے بلاگ کے لیے لکھ کر دیں گی. یعنی کہ آپ نے اگر کوئی بندہ کوئی ٹاپک آپ کو سینڈ کر دے کہ اس ٹاپک پر بلاگ لکھ دیں اچھا سا، تو کوئی ٹاپک یعنی کہ وہ آپ کو دے دیں گے اپنی ویب سائٹ کے لیے کہ یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر اچھی سی پوسٹ بنا دیں، بلاگ پوسٹ، جیسے میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی. اپنی ویب سائٹ پر بلاگ پوسٹ کیسے بناتے ہیں، ایم ایس ورڈ کا کام زیادہ تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو اچھی طرح آتا ہے، اس میں امیجز ایڈ کرنا، اس کی اچھی سیٹنگ کرنا، وہ سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں یہ سروسز. پھر لکھا آئی ول رائٹ کنٹینٹ فار یور ویب سائٹ، آپ کی ویب سائٹ کے لیے کنٹینٹ رائٹ. کتنی گیگز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے؟ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 گیگز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. 16 مختلف سروسز یہ پرووائڈ کر رہی ہیں. اور ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے. آئی ایم اے 27 ایئر اولڈ کاپی رائٹر، پروفیشنل ٹرینر، ایڈیٹر اینڈ پبلک ریلیشن کوآرڈینیٹر. آئی اسپیشلائزڈ ان رائٹنگ بلاگس، پریس ریلیز
website content, captions and product descriptions. I am open to my gig involving writing or editing. Let's go to work. اور ان کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے لنکڈ ہے ان کی پروفائل کے ساتھ. سکلز ان کی کون کون سی ہیں, کام کون کون سی پرووائڈ کرتے ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ پروفیشنل. آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس میں سکلز کون سی پرووائڈ کریں. آپ جو کام آپ کو جو آتا ہے اس کے متعلق ٹیگز وغیرہ ان لوگوں کے دیکھ کر آپ میچ کر کے آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں. کنٹینٹ مارکیٹنگ, کنٹینٹ رائٹنگ سوری, پروف ریڈنگ, ایڈیٹنگ, رائٹنگ, بلاگ رائٹنگ, آن لائن رائٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کالمز, آرٹیکل رائٹنگ, پریس ریلیزز, سیلز کاپی, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز وغیرہ, یہ ان کی سکلز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نہیں سوری میں ایک غلط چلا گیا, دوبارہ جاتے ہیں اس پر. تو یہ تو ایک پروفائل ہم نے وزٹ کیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آرڈر ان کے دیکھ سکوں کتنے آرڈر انہوں نے مکمل کر لیے ہیں. میں بھی شاید ہائڈ کیا ہوں انہوں نے. اور خیر اور سروسز کو دیکھتے ہیں اور جگہ جو ہے نا جاتے ہیں. اب یہ ایک اور چیز مزے کی میں آپ کو دکھاؤں. اب یہ اوپر آپ کو بار نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو کیٹیگریز لکھی نظر آ رہی ہیں, کون کون سی سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں فائبر پر. یہ دیکھیں, یہ آپ کو گرافک ڈیزائن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, رائٹنگ ٹرانسلیشن, ویڈیو اینیمیشن, میوزک اینڈ آڈیو, پروگرامنگ اینڈ ٹیک, بزنس, لائف سٹائل, انڈسٹریز. یہ مختلف جو ہے نا کیٹیگریز ہیں جن پر آپ سروسز, جن پر کسی پر ایک پر اگر آپ کو سکل ہے, آپ فل ایکسپرٹ ہیں کسی ایک سکل پر, تو آپ وہ سروسز جو ہے آپ فائبر پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اس پر گرافک ڈیزائننگ پر آتا ہوں. اب گرافک ڈیزائننگ پر دیکھیں, میں نے جیسے ہی ایرو رکھا ہے تو نیچے بہت ساری کیٹیگریز آ رہی ہیں گرافک ڈیزائننگ کی, جس میں لوگو اینڈ برانڈ آئیڈینٹی, گیمنگ کے گرافکس آ رہے ہیں, آرٹ اینڈ السٹریشنز, ویژول ڈیزائن, پیکیجنگ اینڈ لیبلز, جس میں بک ڈیزائن آ رہا ہے, البم کور ڈیزائن, بہت ساری یعنی کہ کیٹیگریز آ رہی ہیں. صرف گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت سارے آپ کو یہ آپشن دے رہے ہیں. اس میں سے صرف گرافک ڈیزائننگ کرنا آتی ہے تو آپ یہ ساری سروسز آپ فائبر پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. ویب اینڈ موبائل پر گرافک ڈیزائن کا کام پرووائڈ کر سکتے ہیں. آرکیٹیکچر اینڈ بلڈنگ ڈیزائن, فیشن اینڈ مرچنٹ سے, اور پرنٹ ڈیزائن, پروڈکٹ اینڈ کریکٹرز ڈیزائن. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک مین کیٹیگری ہے گرافک ڈیزائننگ کی, اس میں پھر مزید چھوٹی بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ کون سی گرافک ڈیزائن کی کون سی کیٹیگری میں آپ ایکسپرٹ ہیں, کون سی سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب اس طرح دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اور بھی بہت ساری کیٹیگریز آ رہی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ, ایس ای او, سرچ اینڈ آپٹیمائزیشن, لوکل ایس ای او, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پبلک ریلیشنز, کانٹینٹ مارکیٹنگ, ویڈیو مارکیٹنگ, ای میل مارکیٹنگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, سرچ انجن مارکیٹنگ, اور ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹ, کمیونٹی مینجمنٹ, ای کامرس مارکیٹنگ, انفلوئنسر مارکیٹنگ. یعنی کہ یہ میں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے کسی ایک چیز پر آپ, کسی ایک سکل پر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ وہ سروس فائبر پر پرووائڈ کر سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ آگے آتے ہیں رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن. آپ دیکھیں رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے حوالے سے کتنی آپ کو کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. یہ جو ابھی میں نے ایک فیمیل آپ کو دکھائی تھی امریکہ کی جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کی کیٹیگری سے جو ہے نا بنا رہی تھی اپنے گگز وغیرہ. اس میں دیکھیں آرٹیکل اینڈ بلاگ پوسٹ، وہ فیمیل وہی کام کر رہی ہیں. ان کی جو ہے نا 16,000 انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے بیسک پیکج کی. ہائی پیکج کی انہوں نے 40,000 سے اوپر فیس رکھی ہے پاکستانی. ٹرانسلیشن پروف فیڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ، ریزیوم رائٹنگ، کور لیٹر. ریزیوم رائٹنگ یار یہ بڑی آسان سکل ہے. سی وی بنانے کا طریقہ آپ کو آ جاتا ہے، بہت اچھی سی وی بنا لیتے ہیں. اور سی وی بنانے کی سروس آپ فائبر پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. سی وی بنا کے دینی ہے بس. پیکج رکھ لیں آپ، 500 رکھ لیں، 1000 رکھ لیں، ٹھیک ہے، پاکستانی روپیز. کور لیٹرز، لنکڈن پروفائلز، ایڈ کاپی، سیلز کاپی، سوشل میڈیا کاپی، ای میل کاپی، کیس اسٹڈیز، بک اینڈ ای بک رائٹنگ، بک ایڈیٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، پوڈ کاسٹ رائٹنگ، بیٹا ریڈنگ، کریٹیو رائٹنگ. بہت ساری کیٹیگریز آ رہی ہیں یار صرف رائٹنگ کے حوالے سے. وہ فیمیل جو میں نے جن کی پروفائل دکھائی ہے وہ رائٹنگ پر ہی ورک کر رہی ہیں اور انہی میں سے ہی سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور کوئی سروس پرووائڈ نہیں کر رہی. اب ویڈیو اینڈ اینیمیشن پر آ کر دیکھیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، ویڈیو مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت ساری کیٹیگریز آپ کو مل رہی ہیں جس میں سے کسی ایک پر آپ ایکسپرٹ ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو آ جاتی ہے مکمل کمپلیٹ پروفیشنل طریقے سے، تو آپ یہ سروسز پرووائڈ کر کے آپ جو ہے اس میں بھی اپنا اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں. میوزک اینڈ آڈیو پر دیکھتے ہیں. اب یہ میوزک اینڈ آڈیو پر دیکھیں، یہ نیچے آپ کو کچھ کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. وائس اوور، پوڈ کاسٹ، کمپوزر، پروڈیوسر، کمپوزر، سنگر، ووکلسٹ کہتے ہیں اچھی آواز جن کی ہو، مختلف کمپنیز کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو سنگنگ کرتے ہیں. تو اس میں یعنی کہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. سنگنگ میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کوئی 19 سے زائد کیٹیگریز جو ہے نا ہمیں یہ دکھا رہے ہیں. پروگرامنگ اینڈ ٹیک، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، ورڈ پریس. دیکھیں سب سے پہلے اوپر ورڈ پریس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ ریسنٹلی جو میں نے ورڈ پریس پر ویب سائٹ بنا کر آپ کو بلاگ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا. اس میں آپ ایکسپرٹ ہیں مکمل طور پر، تو آپ یہ ویب سائٹ بنانا اور اس کی اچھی ڈیزائننگ کرنے کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ. تو بات کر رہا تھا میں ویب سائٹ کے حوالے سے. ورڈ پریس ویب سائٹ بلڈرز اینڈ گیم ڈیولپمنٹ. ویب سائٹ بنانے کا طریقہ اگر آپ کو آیا تھا، پروگرامنگ آپ کو آ جاتی ہے، لینگویجز آپ کو آتے ہیں کمپیوٹر کی، سی ایس ایس، ایچ ٹی ایم ایل، سی پلس پلس. ان لینگویجز پر آپ کی اگر اچھی گرپ ہے تو آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ سروسز کچھ دکھا رہا ہے. کنورٹ فائل، ڈیٹا بیس، ڈیٹا انالیسس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا پروٹیکشن، آن لائن کوڈنگ لیسنس، موبائل ایپس بنانا، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، ویب پروگرامنگ، ویب سائٹ بنانا، گیم ڈیولپمنٹ وغیرہ، یہ ساری سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے بزنس کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے آ رہا ہے ورچوئل اسسٹنٹ. یہ بہت زبردست فیلڈ ہے اور بہت زبردست کام ہے اور بڑا مہنگا کام ہے. یہ بھی ہمارے کورس کا حصہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہم. ورچوئل اسسٹنٹ آپ اگر آپ کو اس کی چیز کی سمجھ ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں، جو چیز آپ کو بتائی جائے گی اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے، آپ اس میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، تو ورچوئل اسسٹنٹ کی آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری سروسز دی ہیں بزنس کے حوالے سے. مارکیٹنگ، پروجیکٹ مینجمنٹ، مارکیٹ ریسرچ، بزنس کنسلٹنٹ، بزنس پلانس، پروفیشن، پریزنٹیشنز وغیرہ کسی بزنس کے بنانے کے لیے. میں ورچوئل اسسٹنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ورچوئل اسسٹنٹس کی کون کون لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی کتنی فیس لے رہے ہیں. پہلی گیگ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بزنس کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر کام کروں گا اور صرف فون کالز آپ کی بزنس کے لیے. اس کی ایک سٹارٹنگ ایٹ اس کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کتنی فون کالز کہہ رہے ہیں.
وہ 1675 روپے پاکستانی، 1600 میں کہتا ہے کہ میں 10 کالس کی سروس پرووائڈ کروں گا، یعنی کہ آپ کے بزنس کے لیے اگر کہیں کال کرنی پڑتی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں وہ کہتے ہیں کال کر کے آپ کے کلائنٹس کو ایگری کرنے کی کوشش کروں گی، اور 10 کالس کی وہ پرائس بتا رہی ہے کہ 1600 روپے چارج کروں گی۔ اسٹینڈرڈ پیکیج میں وہ کہتی ہے کہ 50 کال کروں گی، اس کے لیے 7000 روپے چارج کروں گی، اور 10 کالس 1600 روپے میں 50 کالس جو ہے تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے۔ پریمیم پیکیج میں کہتا ہے کہ 100 کالس کروں گی آپ کے بزنس کے لیے، اس کے لیے 14000 روپے چارج کروں گی، 14000 پاکستانی روپیز وہ کہتے ہیں کہ چارج کروں گی میں 10 کالس، 4 days ڈلیوری، 4 دن کا ورک ہوگا۔ آئی ول میک 100 کالس فور ایئر، فور S85 یعنی کہ $85 میں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بھی کوئی بات ہے یار، کسی کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ یہ سروس بھی آپ فائبر پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، مگر واقعی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں، آپ کے اندر مارکیٹنگ سکلز ہیں، کسٹمر ڈیلنگ سکلز ہیں، تو آپ کسی کمپنی کے لیے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر کال کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اس کی آپ فیس رکھ سکتے ہیں۔ صرف وہ فون کالس، ورچوئل اسسٹنٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ تو صرف فون کال کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور بھی دیکھتے ہیں نا گیگ کہ اور کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آئی ول یور پروفیشنل ورچوئل اسسٹنٹ، آئی ول بی یور پروفیشنل ورچوئل اسسٹنٹ، آئی ول گیو یور کمپنی این ایکسیلنٹ کال سینٹر سروسز، کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کو اچھی کال سینٹر سروسز پرووائڈ کروں گا۔ اسٹارٹنگ پیکیج 7000 روپے ہے، اور آگے پتہ نہیں جا رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے ان کا پیکیج ہے، ان کو فی الحال ہم اوور ویو دیکھ رہے ہیں۔ بیسٹ پروفیشنل فون کالس کی سروسز زیادہ آ رہی ہیں، جو کال پہ بیٹھا ہوا کمپنی کا بندہ اگر کسٹمر کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے، اچھا رسپانس دیتا ہے، تو اس کا اچھا تاثر جاتا ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کی سروس بھی آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کمپنی کے لیے لوگو پر ان کے بینر بنانا وغیرہ۔ آئی ول ڈو گوگل شیٹس اینڈ ایکسل ڈیٹا انٹری کا کام یہ پرووائڈ کر رہے۔ آئی ول یور شاپیفائی ورچوئل اسسٹنٹس اینڈ اسٹور، شاپیفائی ویب سائٹ ہے، اور شاپیفائی پر اگر کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہے، تو وہ ورچوئل اسسٹنٹ اگر ارینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کسٹمر ارینج کرنا، ان کو پکڑنا، ڈیل کرنا وغیرہ، تو یہ بندہ وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آئی ول ڈو اینی ٹاسک آن مائکروسافٹ آفس ایکسل پاور پوائنٹ، یہ مائکروسافٹ ایکسل پاور پوائنٹ کا کام اگر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپرٹ ہیں اس میں، تو کوئی بھی کام اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ سارا یہ بھی ورچوئل اسسٹنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کی کیٹیگری میں۔ دیکھیں ایک بندے نے گیگ بنائی ہے، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، انوٹیٹ کر کے، یہ دیکھیں ذرا، یہ کہتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر 5 سروسز پرووائڈ کر رہا ہے: ڈیٹا انٹری، ویب ریسرچ، کاپی پیسٹ، PDF امیج کنورٹ، ادر ریلیٹڈ ٹاسک، یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر میں یہ سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں آپ کی کمپنی کے لیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ اس میں دیکھیں، ڈیٹا مائننگ، ڈیٹا انٹری، ڈیٹا اسکریپنگ، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا ریسرچ، ایک اور گیگ بنی ہوئی ہے ساتھ ہی نیچے۔ I will your virtual assistant for print on demand stores. I will your Shopify virtual assistant. ورچوئل اسسٹنٹ پر آپ کو 1000 سے زائد گگس بنی ہوئی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پہلے آئیڈیا لیں فائبر پر کہ وہ بندہ جو میں کام کر رہا ہوں، اور لوگ جو وہ سروس اور بھی بہت سے لوگ پرووائڈ کر رہے ہوں گے، وہ کس طرح پرووائڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کیسے گگ بنائی ہے، کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، کیا کی ورڈ ایڈ کیے ہیں، اپنی گگ کے اندر کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کون سی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ میں ایڈمنسٹریشن کی کیٹیگری ہے، اسکپ ٹریکنگ، کال سینٹر کی ہے، ریسرچ کی ہے، کسٹم سپورٹ کی ہے، فائل کنورشن کی کیٹیگری ہے، اور یہ بزنس میں صرف ورچوئل اسسٹنٹ کی گگز ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا انٹری کا کام چلو دیکھتے ہیں،
ڈیٹا انٹری کے کام کے لیے یہ لوگوں نے گگز بنائی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے آئی ول کریٹ اے کسٹم ایکسل اسپریڈ شیٹ ویری فاسٹ، اور اس کی بیسک پرائس جو ہے 5,000 روپے چارج کر رہے ہیں۔ ایم ایس ورڈ ایکسل کا کام ہے۔ آئی ول ورک فار یو ایز ورچوئل اسسٹنٹ فار 2 hours، 2 گھنٹے کے لیے وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کام کروں گی اور 800 روپے چارج کروں گی۔ آئی ول ڈو فاسٹ ایکسل ڈیٹا انٹری اینڈ ویب سرچ، 5,000 ان کا اسٹارٹنگ پیکیج ہے۔ آئی ول ڈو پرفیکٹ ڈیٹا انٹری ویب سرچ اینڈ کاپی پیسٹ، 10,000 ان کا اسٹارٹنگ پیکیج ہے، اور بھی بہت سارے پیکیج آ رہے ہیں۔ میں یار آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسی ایسی گگز بھی بنی ہوئی ہیں، ایسی ایسی سروسز بھی لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں جن کی پرائس 5 لاکھ سے زیادہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور واقعی ان کو آرڈر مل رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں۔ لائف سٹائل، گیمنگ، آن لائن ٹیوٹرنگ، ہاں یہ آن لائن ٹیوٹرنگ یار یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ ٹیچر ہیں اور آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو فائور پر یہ سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ۔ اپنے سبجیکٹ کی فیس رکھ لیں، ٹائم سیٹ کر لیں کہ 10 دن کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اتنی فیس ہے، 30 دن کے لیے اتنی فیس ہے، لائف ٹائم کے لیے پر منتھ اتنی فیس ہوگی۔ یہ سروسز بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیوٹرنگ کا چلو دیکھتے ہیں، گگز دیکھتے ہیں اس کی۔ یہ آن لائن ٹیوٹرنگ کے لیے گگز مختلف بنی ہے۔ سب سے پہلے ہے آن لائن ٹیچنگ، آئی ول ٹیچ انگلش اسپیلنگ، ریڈنگ اینڈ کمپریہینشن آن لائن، اسٹارٹنگ بیسک پیکج 13,000 روپے ان کا۔ دیکھتے ہیں ذرا یہ کیا خاص بات ہے ان میں۔ 29 ڈیز کا وہ کہتا ہے کورس ہے، 29 دن کا، اور 45 منٹ جو ہے لیکچر ہے، 8 لیکچر ہیں ٹوٹل۔ یار 29 دن میں 8 لیکچر دے رہا ہے میرے خیال میں، یعنی کہ ایک ہفتے میں 2 لیکچر دے رہا ہے 45 منٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسرسائز اینڈ سپورٹنگ مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ سپورٹنگ مٹیریل یار کہاں سے نہیں ملتا یار، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کے جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ گوگل پر فری میں بہت ساری پی ڈی ایف فائل مل جاتے ہیں، سپورٹنگ مٹیریل مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کاپی پیسٹ کر کے آپ اپنے نوٹس بنا کر یہ ان کو آگے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو 13,000 روپے کہتا ہے کہ میں چارج کروں گا، صرف 8 لیکچر دوں گا۔ وہ 45 منٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے نا وہ ان کو ویڈیو بھی سینڈ کرتا رہے گا، تو اس طرح سے یعنی کہ اسٹینڈرڈ پیکج میں کہتا ہے ٹائم وہی 29 دن کا ہی ہوگا، 45 منٹ کا لیکچر ہوگا، 8 لیکچر ہی ہوں گے، مگر خاص بات کیا ہے، خاص بات اس نے کوئی بھی نہیں لکھی۔ ہاں وہ بیسک پیکج میں کہتا ہے صرف جو ہے میکسیمم گروپ لیسن میکسیمم 4 چلڈرن، 4 بچے ہوں گے تو وہ جو ہے کلاس دے گا۔ اگر 2 بچے لینا چاہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم 2 ہیں، ہم سے زیادہ ہائر نہیں ہوتے، تو ان سے وہ 20,000 چارج کرے گا 2 بچوں سے۔ اور اگر صرف وہ کہتا ہے کہ 1-on-1 لیسن، اگر صرف ایک بچہ کلاس لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ 26,000 چارج کرے گا ایک بچے سے۔ تو یہ اتنی یعنی کہ دیکھیں یار کتنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فائبر پر، کیا کیا نہیں کر رہے لوگ یار۔ جو جس کو تھوڑا سا کوئی نہ کوئی کام آتا ہے فائبر پر آ کر وہ سروس پرووائڈ کر دیتا ہے۔ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کیا ہے، آئی ول ہیو، یہ تو کچھ بکری چیزیں آ گئی ہیں۔ ویڈیوز وائرل کرنے کی جو ہے نا ویڈیو مارکیٹنگ کی سروسز یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آئی ول یور فیمیل فوٹو اینڈ ویڈیو ماڈل، کچھ ماڈل لوگ ہیں ماڈلنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ماڈل ہیں آن لائن، آپ ان کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتا دو کہ یہ اس طرح یعنی کہ ریکارڈنگ کر کے آپ ہمیں سینڈ کر دیں، اچھی ماڈلنگ کی ہے، اچھی سیٹنگ کی ہے، کوئی ایڈ بنا دیا انہوں نے، اس کی فیس چارج کر لیا انہوں نے، ان کی فیس بھی کافی زیادہ لکھی ہوں گی، 3-3 4-4 5-5 10-10 ہزار تک بھی ہوں گی۔ ان کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی وزٹ کریں گے۔ اور یعنی کہ ماڈلنگ اگر کوئی فیمیل کر رہی ہے، کوئی میل کر رہا ہے، انٹرٹینمنٹ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لوگ بھی ماڈلنگ کی سروسز فائور پر آن لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے بارے میں آپ ہمیں سمجھا دیں گے کہ یہ کرنا ہے،
مٹیریل دے دیں گے، وہ ماڈلنگ کر کے ریکارڈنگ کر کے ان کو سینڈ کر دیں گے، اس کی وہ فیس لے لیں گے۔ آن لائن ماڈلنگ کی سروسز بھی لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں یار، کیا دور آ گیا۔ اچھا، انڈسٹریز کے بارے میں، فیشن ڈیزائن، موڈ بورڈز اینڈ ٹینٹس، فل ڈیزائن پروسیس، ٹیکنیکل ڈرائنگ، پیٹرن میکنگ، 3D گارمنٹ ڈیزائن، فیشن السٹریٹر۔ فیشن ڈیزائن یعنی کہ گارمنٹس فیشن ڈیزائن وغیرہ کے بارے میں اگر کوئی ٹپس ہیں آپ کے پاس، وہ بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں پیسے لے کر۔ جیسے میں فیشن پیٹرن میکنگ کے بارے میں نکال لیتا ہوں۔ آپ کی گورنمنٹس کی کمپنی ہے یا شاپ ہے، شو روم ہے، آپ اپنا نیا برانڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مشورے دیتے ہیں آپ کے کپڑوں کے حوالے سے، کس طرح ہونے چاہیے، کون سی ڈیزائن زیادہ چلتے ہیں، ان کے یہ پیسے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ڈیزائن صرف یہ مشورہ دے رہے ہیں بس، اور ڈیزائن ٹیمپلیٹ بنا کر دے رہے ہیں فوٹو کی شکل میں کہ اس طرح سے وہ آگے سلوانا، ڈیزائن بنانا ان کا کام ہے، یہ صرف آئیڈیا دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سروسز بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں یار۔ ساری سروسز تقریباً جو اوور آل مین سروسز ہیں ان کے بارے میں نے بتا دی۔ ویسے تو ہزاروں سروسز ہیں جو ڈفرینٹ لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ سروسز فائور پر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک ایک کو دیکھنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں ٹائم بہت کم ہے، سروسز بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا تو پورا کورس کا آگے جو دورانیہ بچے ہوگا تو سارا ہی پھر سروسز دیکھنے میں ہی چلا جائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ فائور پر آئیں گے، فائور پر خود سرچ کریں، ہر ایک ایک کیٹیگری پر کلک کریں، آپ کو لوگوں کے گگس کو دیکھ کر آئیڈیاز لیں کون کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کو آئے روز نئے سروسز نظر آئیں گے۔ تو کیوں نہ پھر ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، اگر ہمارے پاس کوئی اسکل ہے، ہم کوئی کام کر لیتے ہیں اچھا سا، تو یہ سروسز پرووائڈ کر کے ہم بھی جو ہے نا اس فری لانسنگ کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ تو آج صرف اس کا اوور ویو ہو گیا، انشاءاللہ کل سے ہم پراپر سیکھیں گے کہ فائور پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، اس کی سیٹنگ اچھی کیسے کرتے ہیں۔ پھر پرسوں ہم گگ کے بارے میں، گگ کیسے بناتے ہیں، کس کام ہمیں کرنا آتا ہے، وہ سروسز ہم کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں اس پر فائور پر۔ اور یہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ہے نا 4 دن اس ویک ہم جو ہے نا اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔